ساتھ ہی ساتھ ایسی گروتھ ہو جس سے ہر پاکستانی شہری مستفید ہو، ہر پاکستانی شہری کو اس کا اثر محسوس ہو، تاکہ ہم آئندہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف واپس ہمیں آئندہ نہ جانا پڑے، مگر وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے اور اپنی زر مبادلہ کے ذخائر ڈالر کمانے کی سکت بڑھائیں گے۔ مگر اس سال جہاں پر یہ بجٹ ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو میں نے آپ سے کہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے پھر سے ریلیف میجرز بھی شامل رکھیں تاکہ توازن رکھیں ان پرائرٹیز کے درمیان جو میں نے آپ سے پہلے کہیں، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم عوام کو جو ڈائریکٹ مدد دے سکتے ہیں وہ بھی دیں۔ اس کی میں صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 کروڑ تقریباً خاندان، افراد نہیں خاندان، جو کہ ڈائریکٹلی کیش ٹرانسفر کے نتیجے میں ان کو اس پروگرام کے تحت مدد ملتی ہے۔ پچھلے مالی سال میں بھی آئی ایم ایف پروگرام میں ہونے کے باوجود، سارے خساروں کی قدغنوں کے باوجود، ہم نے اس بسپ کے بجٹ کو 460 ارب سے 592 ارب روپے کیا تھا، اور اس مالی سال میں جو ابھی آغاز ہو گیا ہے اور جو بجٹ ابھی ہم نے پاس کیا ہے اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کو 592 ارب روپے سے بڑھا کے 716 ارب روپے کر دیا ہے، جس سے 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو ڈائریکٹ یہ مدد ملے گی۔ اسی طرح ہم نے تنخواہوں میں 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے، اور پینشنز میں 7% اضافہ کیا ہے، اور یہ مہنگائی کی شرح سے زیادہ اضافہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اب جو مالی سال جس کا اختتام ہوا ہے اس میں مہنگائی کی شرح 4.5% تھی، اور آئندہ مالی سال میں بھی ہماری مہنگائی کی شرح کی کل ایکسپیکٹیشن 7.5% ہے، اور تو یہ تنخواہوں میں جو اضافہ ہے یہ اس سے زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس ریٹس میں بھی کمی کی ہے، جس سے ہر تنخواہ دار شخص کو ٹیکس میں کمی نظر آئے گی، چاہے اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہو، 1.5 لاکھ ہو، 2 لاکھ مہینہ ہو، ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کمی ضرور محسوس ہوگی۔ ایک اور جو بڑا پلر ہے اس بجٹ کا پرائم منسٹر صاحب کا، وہ اس سال جو ہم نے ٹیرف ریفارمز اناؤنس کیے ہیں، جس کے نتیجے میں جو کہ ایک امپیٹس بنے گا ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے۔ یہ ایک 5 سالہ ٹیرف پالیسی ہے جس کے نتیجے میں 5 سال کے اندر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی ملک میں ختم ہو جائیں گی، ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی ختم ہو جائیں گی، اور کسٹم ڈیوٹی کی میکسیمم شرح جو ہوگی وہ 15% ہوگی۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جو ہماری ایکسپورٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کی کاسٹ آف پروڈکشن میں کمی آئے گی، را مٹیریل کی کاسٹ میں کمی آئے گی، مشینری کی کاسٹ میں کمی آئے گی، جس سے انڈسٹریل گروتھ ہوگی، موجودہ ایکسپورٹنگ سیکٹرز کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور جو ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں وہ ان کو بھی ایکسپورٹنگ سیکٹرز بننے کا موقع ملے گا۔ تو اور پہلے سال میں، اس مالی سال میں اس کا آغاز اب ہو گیا ہے۔ تو میں پھر سے اپنے ہم اعلیٰ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں ہمیں سپورٹ کیا، اور کہا کہ اس سال 26% FBR کے ریونیوز میں گروتھ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اور آئندہ سال کے جو اہداف ہیں FBR کے، اس کے حوالے سے میں گزارش کروں گا چیئرمین FBR سے کہ وہ آپ کو آگاہ کریں۔ سر بہت شکریہ، اور آپ نے سنا کہ منسٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو اوورال بیک گراؤنڈ دے دیا ہے۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ سمپلی 2 بڑی باتیں کرنا ہے۔ ایک تو کیونکہ آج 1 جولائی ہے تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے سال FBR کے حوالے سے، ریونیو کے حوالے سے ہاؤ تھنگس ٹرنڈ آؤٹ، لیکن اس سے بڑا یہ میسج ہے کہ ہم ابھی بجٹری پروسیس سے گزرے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی رہی، میڈیا میں ڈسکشن ہوتی رہی، نئے فائنانس بل کے بارے میں ڈسکشن ہوتی رہی، تو جو گورنمنٹ کا میسج ہے وہ یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، FBR کا میسج کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے جو ٹیکس پیئر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح کسی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اس کے کلائنٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح FBR کے لیے جو ٹیکس پیئر ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے۔ اور اس سارے پروسیس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ٹیکس دیتا ہے وہی آدمی دراصل ملک کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے بڑی کنٹریبیوشن دے رہا ہے، تو ان اے وے وہ معاشرے کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اس سال کو ہم جو 1 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، ہم نے بہت ساری پچھلے سال اصلاحات کی تھیں FBR کے اندر۔ ان تمام اصلاحات کا مقصد FBR کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بڑھانا ہے، FBR کے اندر انسینٹیو سٹرکچر ٹھیک کرنا ہے،
ایف بی آر کے اندر ایمانداری کے کلچر کو فروغ دینا ہے. لیکن یہ تمام مینز ہیں اس بات کے کہ مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کی کسی قسم کا اسے تنگ نہ کیا جائے. تو یہ جو ایئر ہے پورا، یہ ہم ٹیکس پیئر کی فیسیلیٹیشن کے ایئر کے طور پر سیلیبریٹ بھی کریں گے، انفورس بھی کریں گے. اس لیے انفورس کریں گے کہ بڑی دیر سے ایک ڈسٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہوا ہے ٹیکس مشینری کے درمیان اور ٹیکس پیئر کے درمیان. تو جو مجھے ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر صاحب کی، کیبنٹ کی، گورنمنٹ کی، وہ یہی ہے کہ اس ٹرسٹ کو واپس لے کے آنا ہے. اور ٹرسٹ کو واپس لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایف بی آر کے افسران ہم سب مل کے اس پہ کام کریں. اور ہم اپنی ٹیم سے بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ ڈائریکٹلی آپ کو بھی کنوے کرنا چاہتے ہیں، پرٹیکولرلی ٹیکس پیئرس کو، کہ ایف بی آر کے تمام افسران کے دروازے جو ہیں وہ ٹیکس پیئر کے لیے کھلے ہوں گے. اس کے لیے کوئی ٹائم لے کے ملنا نہیں پڑے گا. یو کین جسٹ واک ان ٹو دوز آفیسز اینڈ ٹاک ٹو دیم. اس کے لیے کلیئر انسٹرکشنز ایشو کی جا رہی ہیں تاکہ تمام آپ کے جو چیفز کے آفسز ہیں، خواہ وہ چیف کمشنرز ہوں یا چیف کلیکٹرز ہوں یا کلیکٹرز ہوں، وہ ایکسیسیبل ہوں. تو اس سال سے ہم نے شہریوں کے لیے، پرٹیکولرلی ٹیکس پیئرز کے لیے، اپنے دفاتر کو زیادہ ایکسیسیبل کرنا ہے. تو یہ مین جو میسج آج یہ بات کرنے کا ہے وہ یہی ہے. آپ نے پچھلے جب بجٹ کی ڈسکشن ہوئی تھی تو آپ نے بہت سی باتیں ایسی سنی ہوں گی کہ ایف بی آر کے پاس مزید اختیارات آ گئے ہیں. ہم نے اپنی ٹیم کو بتا دیا ہے کہ ان اختیار میں سے اگر کوئی آدمی، کوئی افسر، کوئی آفیشیل اس کا مس یوز کرے گا تو اس کی نظام کے اندر معافی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم اسے کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اس سارے جو پورا مشینری ہے اس کا مقصد صرف ان لوگوں کے اوپر، ہمارے لیے جو بندہ صحیح ٹیکس دے رہا ہے وہ معاشرے کے لیے، حکومت کے لیے، ایف بی آر کے لیے سر کے تاج کی حیثیت رکھتا ہے. ہاں البتہ جو فراڈ کر رہا ہے، جو ایکچوئل فراڈ کر رہا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے جو لا میں پروویژنز ہیں ان کو انووک کیا جائے گا. مگر اس کا مقصد قطعاً نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کے 95% آف ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ بالکل ایمانداری سے، صاف ستھرے طریقے سے ٹیکس دے رہے ہیں. اور یہ ہم نے اس دفعہ یہ جو کرمنل سائڈ پہ پاورز تھی ان کا سکوپ ہی بدل دیا ہے. اگر آپ لا کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد اب ٹیکس ریکوری نہیں ہے. ٹیکس ریکوری کے لیے کسی قسم کی کرمنل پاز یوز نہیں ہوں گی. یہ صرف اس پرپز کے لیے ہوں گی کہ آئندہ سے فراڈ کا راستہ روکا جا سکے. وہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارا ٹیکس فراڈ ہوتا ہے. تو جو لارجر ہمارا میسج ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اصلاحات کے نام پہ، نہ ہی نگرانی کے نام پہ کسی قسم کی جو ٹیکس گزار ہے اس کو ہراساں کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ تو وہ ہو گیا جو میسج اگلے سال کا ہے. لیکن میں آج تھوڑی سی بات آپ سے اس بارے میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پچھلے سال ٹیکس ایفرٹ کیسی رہی. تو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اگر یہ پاسبل ہو تو یہ سلائیڈ اگر دکھا دیں کہ ایف بی آر ریونیو ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے دیٹ ہیز ریچ 10.2% in the financial year ending on June 2025. اگر آپ اس سے پریویس ٹائم میں نوٹ کریں تو یہ اگر 2015-16 سے آپ لیں اور آنورڈز دیکھیں تو اٹ ہیز نیور بن دس ہائی. اور پچھلے 10 سالوں میں اٹ ہیز نیور بن دس ہائی. بٹ ناٹ اونلی دیٹ، یہ کسی ایک سال میں 1.4 percentage point انکریز جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور ٹیکس جی ڈی پی ریشو کے اندر ایف بی آر کا جو ریونیو ہے اس کی میجر کنٹریبیوشن ہے. میں آگے جا کے تھوڑا سا آپ کو کنٹیکسٹ بھی اس میں بیان کروں گا کہ ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال جون میں ہم 8.8 پہ کھڑے تھے اور اس دفعہ ہم 10.2 پہ کھڑے ہیں. تو دس از اے میجر شفٹ. اور یہ کیوں آئی ہے ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کے ڈرائیورز کیا ہیں. تو ان ڈرائیورز پہ بھی بات کرنی ضروری ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ 3 اس کے مین پوزیشنز ہیں. ایک تو سمپلی انفلیشن سے آتی ہے، آپ کی اٹانومس گروتھ ہوتی ہے، انفلیشن جب بڑھتی ہے تو اس سے آپ کی آتی ہے. تو اگر آپ بالکل دیکھیں کہ پچھلے سال اور اس سال کو اگر کمپیئر کریں دونوں سالوں کو، تو پچھلے سال ہمیں انفلیشن سے یا اٹانومس گروتھ سے 1.9 ٹریلین آئے تھے. اس دفعہ ہمیں انفلیشن سے 766 بلین آئے ہیں. پچھلے سال کیونکہ پچھلے سال بھی کچھ نئے ٹیکسز لگے تھے یا نئے ریٹس آئے تھے، اس سے 107 بلین آئے تھے. اس دفعہ جو ہیں وہ 805 بلین آئے ہیں. لیکن جو بگیسٹ چینج ہے
وہ انفورسمنٹ یا امپلیمنٹیشن سے ہے. امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ آپ کا ٹیکس لگا ہوا ہے اور ٹیکس ریٹ بھی طے ہے, لیکن آپ کی کمپلائنس نہیں ہو رہی. اگر کمپلائنس ریٹ کو آپ بڑھا دیں, دو طریقے ہوتے ہیں آپ ٹوٹل ٹیکس ریونیو بڑھانے کے. ایک یہ کہ آپ ٹیکس ریٹ کو بڑھا لیں یا کمپلائنس ریٹ کو بڑھا لیں. تو ہماری جو توجہ رہی ہے پچھلے سال وہ کمپلائنس ریٹ پہ رہی ہے, اور اس کو جو ڈونرز ادارے ہیں انہوں نے بھی ریکگنائز کیا. تو پچھلے سال 105 بلین ہمیں پیور انفورسمنٹ سے آئے تھے پچھلے فائنانشیل ایئر میں. اس دفعہ پیور انفورسمنٹ سے 865 بلین آئے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ رفلی 8 ٹائمز کی انکریز ہے ان دا امپلیمنٹیشن ایفرٹ اور امپروومنٹ ایفرٹ. سو دس از اے میجر شفٹ, اور اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑا. 3-4 بڑے اسٹیپس ایف بی آر کے اندر. پہلے تو ایف بی آر کے اندر ایک میجر ہم نے صفائی یہ کی کہ لوگوں کے اوپر بہت ڈیٹیل رپورٹنگ کرا کے اپنے افسروں کے اوپر جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی, انٹیگریٹی اچھی نہیں تھی, ان لوگوں کو ریموو کیا گیا, انہیں کسی مین اسائنمنٹ پہ نہیں رکھا گیا. پھر ہم نے انٹیگریٹی اور کوالٹی آف ورک کو ملا کے ایک پرفارمنس انڈیکس بنایا, اور اس پرفارمنس انڈیکس کی بنیاد پہ لوگوں کے سیلری سٹرکچر کو ویریڈ کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ شفٹ ہوا. جو لارجلی ایف بی آر ایونچولی از اے ٹیکنالوجی اینڈ ایچ آر آرگنائزیشن. تو ایک سائڈ پہ ہم نے ڈیجیٹل سائڈ پہ کام کیا اور دوسری سائڈ پہ ایچ آر سائڈ پہ کام کیا. یہ جو ایچ آر کا بیہیویئر شفٹ ہے یہ تبھی ہوتا ہے اگر ٹائپ آف پیپل کو بدلے. ہم نے پریمیم پلیس کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی افسر ہوتا تھا وہ پروموٹ ہو جاتا تھا. پچھلے ایک سال سے ہم 17 سے 18 میں بھی ان لوگوں کو پروموٹ نہیں کر رہے جن کی ریپوٹیشن کے ایشو, 18 سے 19 میں بھی. تو دیٹ ہیز گیون اے لارج سگنل ٹو دا ایف بی آر آرگنائزیشن ایز اے ہول, اور اس کا نتیجہ یہ کہ پیپل ہیو چینج دیئر بیہیویئر, اور دیٹ چینج آف بیہیویئر از ریفلیکٹیڈ ان وٹ یو کین سی ان دا ریڈ ڈاٹڈ باکس. یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی انفورسمنٹ یا کمپلائنس ایفرٹ جو ہے دیٹ ہیز ٹرانسلیٹڈ ٹو این ایڈیشنل 760 بلین روپیز. جب لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں کہ آپ ایف بی آر کے افسروں کے لیے تنخواہیں بہتر کر رہے ہیں, ان کے لیے موبلٹی کا انتظام کر رہے ہیں, تو وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ایف بی آر کے افسران کو فائدے کے لیے کر رہا ہوں, وہ میں ٹیکس مشینری کی اس کمپلائنس کا جو باکس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ 760 بلین کا نیٹ ایڈیشن ہوئی ہے اس سال کے اندر, اینڈ دس از ناٹ کمپیئر ٹو وٹ ہیز بین اسپینڈ آن ایف بی آر, دس از مچ ہائر نمبر. اگر آپ اوور آل پکچر میں یہ دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ٹیکس ریٹس کو سگنیفیکنٹ شفٹ کیے بغیر آئی ایم ایف نے اپنے فنڈ پروگرام کے اندر اسے ریکگنائز کیا ہے. تو اگلے سال جب ہم فنڈ سے ڈسکشن کر رہے تھے تو ہمیں ایڈیشنل کوئی 2 ٹریلین چاہیے تھے, جس میں سے کوئی 1100-1200 تو ہمارا خیال تھا اٹانومس گروتھ سے آئیں گے, تو ہمیں کو 700-800 بلین کے ٹیکس لگانے پڑتے, لیکن وہ نہیں لگانے پڑے. اس کی وجہ کہ اس سال کی کمپلائنس امپروومنٹ ایفرٹ یا جسے آپ انفورسمنٹ ایفرٹ کہیں اس کو ریکگنائز کیا آئی ایم ایف نے, اور فنڈ نے اپنے جب پروجیکشنز کی تو اس میں کو 389 بلین اس بات کے انہوں نے تسلیم کیا کہ اگلے سال بھی, ان کا خیال تھا کہ اس سال زیادہ آیا ہے لیکن کیونکہ وی آر اسٹارٹنگ ود اے ہائر بیس تو آپ اگلے سال بھی کم از کم ہاف آف دیٹ یو ول بی ایبل ٹو اچیو. تو اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی باہر کے اداروں کا ہمارے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تو جو اس سال اگر مزید یہی امپروومنٹ ہوئی تو اگلے سال اس سے بھی بہتر وہ ٹرسٹ بحال ہو جائے گا. تو یہ آئی تھنک دس از اے فنڈامنٹل شفٹ in how we are approaching revenue in the country. ایک ذرا لارجر پکچر بھی میں اگلی سلائڈ پہ چل جائے گی. ایک میں آپ کو لارجر پکچر بھی دکھانا چاہتا ہوں. یہ وہ ہے کہ آپ کے پاس یہ بحث ہوتی ہوگی کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کہاں ہے, ہمیں کہاں جانا ہے. تو جب ہم ٹیکس جی ڈی پی کی ریشو, تو اور میں ابھی ایک اخبار میں بھی پڑھ رہا تھا, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بھی چھپا ہوا تھا, کوئی ٹیکس جی ڈی پی کا کمپیریزن کا غلط انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا تھا. وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ ایف بی آر ریونیو جو ہے دیٹ از ناٹ دا اونلی پارٹ آف ٹیکس جی ڈی پی ریشو. ایف بی آر ریونیو کے علاوہ 2 اور کمپوننٹ ہوتے ہیں which one is PDL, which is Petroleum Development Levy, which is a federal revenue but it is not part of FBR revenue. وہ رفلی 1% آف جی ڈی پی ہے, اس دفعہ شاید 1.1% تھا. اور اسی طرح جو صوبائی حکومتیں ریونیو ایفرٹ کرتی ہیں which is at the moment 0.8% آف جی ڈی پی, that is also part of tax جی ڈی پی ریشو. تو اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو یہ پروونسز کی سائڈ سے ٹیکس جی ڈی پی میں کیا کنٹریبیوشن ہوئی اور فیڈریشن کی طرف سے کیا ہوئی وہ بھی دونوں نظر آئیں گی. تو آپ اس میں دیکھیں کرنٹ ایئر کے لیے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا
ہم نے جانا کہاں ہے. دیکھیں ٹیکس جی ڈی پی ریشو کوئی ایک نوشنل چیز نہیں ہے. ہم نے ایونچولی اس میں رفلی کو 18 پر, اگر ہم کمپیریبل کنٹری سے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں اسی سلائڈ پہ, تو ہمیں کمپیریبل کنٹریز میں اگر ہم 18% آف ٹیکس جی ڈی پی ریشو اچیو کر لیں, وچ مینز نیشنل ٹیکس جی ڈی پی ریشو, تو وی شوڈ بی ہوم for the level of industrialization in our country. That would be a fair number. آپ لیکن یہ دیکھیں کہ اس نمبر پہ پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. سو کرنٹلی ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں پہنچنا ہے. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 24-25 میں ہم 12.1 پہ کھڑے ہیں. 12.1 از دا ٹیکس جی ڈی پی ریشو نمبر, اور ہم نے پہنچنا ہے 18% کے اوپر. اس 12.1 میں اگر آپ اس کو کمپوننٹ میں دیکھیں تو 0.8% صوبوں سے آ رہا ہے, اور جو باقی 11.3% ہے وہ آپ کا آ رہا ہے فیڈریشن سے, جس میں 1% پی ڈی ایل کا ہے اور 10.3% ایف بی آر کا ہے. اس ریشو کو ہم نے اوپر لے کے جانا. اب صوبے آپ کو پتا ہے 3 بڑے ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں. پراپرٹی ٹیکسز وہ کلیکٹ کرتے ہیں, ایگریکلچر انکم ٹیکس وہ کلیکٹ کرتے ہیں, اور سیلز ٹیکس آن سروسز کلیکٹ کرتے ہیں. تو جو ٹیکس ایکسپرٹس کے ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق جب ہمیں 18% پہ پہنچنا ہے تو اس میں سے 3% صوبوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور 15% فیڈریشن نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ جو 15% کا سفر ہے جو فیڈریشن نے کرنا ہے, اس میں اس وقت ہم 11.3 پہ کھڑے ہیں, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں ایکچولی بائی ایئر 27-28 ہم یہ 15% پہ پہنچ جائیں گے. صوبوں کو البتہ تھوڑی زیادہ ایفرٹ خرچ کرنی پڑے, کیونکہ ان کی بیس 0.8 ہے, جو آف کورس وہ اگر آپ پچھلے سالوں میں بھی دیکھیں تو اس میں کچھ سگنیفیکنٹ انکریز نہیں ہوئی. 22-23 میں بھی 0.8 تھا, پھر پچھلے سال تھوڑا سا گر گیا تھا, 0.7 پہ آ گیا تھا. تو اگر صوبائی حکومتیں بھی اسی طرح جس طرح فیڈریشن کر رہی ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے, تو وہ جب کرتے ہیں تو ہم یہ 3% پہ پہنچتے تو ہم وی ہٹ دا نیل which is 18% of tax GDP ratio. بٹ یہ کرنے کے لیے صوبے جو اس وقت رفلی 961 بلین اینولی کلیکٹ کر رہے ہیں, انہیں کو 5.2 ٹریلین کلیکٹ کرنا پڑے گا. تو یہ نمبر پہنچنے کے لیے یہ ہوگا. تو دس از ویئر وی وانٹ ٹو گو, ویئر وی وانٹ ٹو ریچ. تو یہ بہت جائگنٹک ایفرٹ ہے جو ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی. لیکن میں ایک بات کا بالکل برمحل اور بلا خوف تردید اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کے لیے کسی افسر کو یا کسی آفیشیل کو اس کی اجازت دی جائے گی کہ وہ ٹیکس پیئر سے زیادہ پیسے لینے کی کوشش کرے. ہمارے جو ٹیکس کے آفیسر ہیں ان کا کام زیادہ پیسے لینا نہیں, ان کا کام وہ پیسے لینے ہیں جو ڈیو ہیں, نہ زیادہ لینے ہیں نہ کم لینے ہیں. تو اس فائن لائن کو ایکچولی جو ٹیکس آفیسر ہے ہی ڈز اے کوائزی جوڈیشل فنکشن. یہ میں اپنی ٹیم کو بھی کہہ چکا ہوں, اور آج یہ لائیو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کوائزی جوڈیشل فنکشن کو کرتے ہوئے ٹیکس پیئر کے رائٹس کا ہر صورت میں ہم نے لحاظ رکھنا ہے. بہت شکریہ.